ایک ٹیلیفون کال ہے, لیٹس سی دس از آن لائن. السلام علیکم. کوئی نہیں مرتا یار. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ جی 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 الحمدللہ. سر بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. نام؟ سر میرا نام غزالہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی غزالہ, کیا کہیں گی؟ کوئی کچھ کہنا چاہتی ہیں اس پہ؟ آج ہمارا موضوع جو ہے طلاق کا ہے, جی جی بڑھتی جی ہوئی شرح. جی جی میں سن رہی ہوں سر. میری الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے. اور یہ ہم لوگ ٹھیک ہے الحمدللہ, مالک کا احسان ہے, بچے کو پڑھایا لکھایا سب کچھ کرتے ہیں. پھر ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے جی ہم لوگ پڑھی لکھی فیملی ہو, لڑکا پڑھا لکھا ہو. لیکن جو پڑھے لکھے جاہل ہو ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ جو لڑکا جو ہر بات کو اپنے ایگو کا مسئلہ بنا لیتا ہے. وہ جو بچی اپنے گھر میں شہزادی ہے, اسے کوئی اٹھاتا نہیں ہے, اسے کوئی کام, وہ اپنے گھر کی اسے ماسی بنا لیتے ہیں. تو اس میں وہ بچی کے کتنا تو برداشت کرے گی, اس کے ماں باپ کتنا تو برداشت کریں گے. ان کے وہ یہ سارے رویے کب تک چلیں گے؟ پھر کہتے ہیں جی لو جی طلاق لے لی, یہ کر دیا وہ کر دیا. ارے تم لوگوں میں اپنے آپ میں کیوں نہیں کوئی ایپ نظر آتا ہے؟ تم کیوں نہیں اس چیز کو دیکھتے ہو کہ تم لوگ کیا ہو؟ کیا اس لڑکی کے قابل تھے جو تمہیں مل گئی ہے؟ کیا تم اس قابل تھے؟ تم نے اس کی کیا قدر کی؟ کیا گھر کے لیے ماسی لے کے آئے ہو؟ پڑھی لکھی لڑکی, اچھے گھر کی لڑکی, ہر چیز پوری کر رہی ہے, ساری ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے. پھر تمہارا پورا گھر اٹھ کے اسے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تمہیں اگر کچھ کہا جائے تو تم لوگ کہتے ہیں کہ میری انا کا مسئلہ بن گیا, مجھے عزت کر دیا, مجھے یہ کر دیا, تم نے میری عزت نہیں رکھی. کیا کرے؟ غزالہ بہت بہت اچھا پوائنٹ ہے, اسی پہ ہم آ کے بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد پھر یہ بات شروع کرتے ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ ہے, کیا جہیز نہ لانے کی وجہ سے بھی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن جو غزالہ کا پوائنٹ ہے وہ بڑا کمال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ابھی غزالہ کا فون آیا تھا, لاہور سے آیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈیورسز ہوتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ غلط ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ باندھ لی جاتی ہیں لڑکی سے, لڑکے کی طرف سے. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید لڑکی جو گئی ہے اس کو صرف گھر کا کام ہی کرنا ہے, کوئی وہ نوکرانی ہے جس کو وہ لے آئے ہیں, یا مطلب کوئی ڈومیسٹک ہیلپ ہے جس کو انہوں نے ہائر کر لیا ہے. تو یہ کہاں تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس فیکٹ کے اندر کہ اس کی بنیاد پہ بھی ڈیورسز ہو جاتی ہیں اور لڑکی اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے, ایسے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, کہاں تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ سر یہ بھی جو کال آئی تھی یہ بہت, ویسے ہمیں دیکھنے میں بہت جذباتی کال لگ رہی تھی, لیکن یہ بہت ریئلسٹک سچویشن شاید غزالہ تھی جو بتا رہی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہم بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں خراب کرتی ہیں. لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی. آپ ابھی جب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے تربیت کی اور چائلڈہڈ کی, کہ یہ سب چیزیں ہم کس طرح سے انٹیگریٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شادیوں کی تیاریاں تو کی جاتی ہیں, لیکن وہ جو تیاری کی ڈائریکشن ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہم سال شادیوں کی تیاریاں کرتے ہیں. فار ایگزامپل جب بیٹی ہمارے گھر پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی شادی کرنی ہے ہم نے, اور ماں باپ بچپن سے پیسے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں, جہیز کے سامان جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے لڑکوں کے لیے جو ہے وہ ان کی مائیں خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, دادیاں خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, بس میں نے اسے سر پہ زیرہ سجانا ہے. اور مختلف طرح سے ہم پروگرامز پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم شادی پہ یہ کھانا بنائیں گے, ہم فلاں رشتہ دار کو بلائیں گے, فلاں جو جگہ ہے وہاں پہ ارینجمنٹس کریں گے. یعنی یہ عجیب و غریب قسم کی تیاریاں ہم سالوں سال جو ہے نا وہ کرتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے کہ کیا آپ بچوں کو ذہنی طور پہ ان کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ کیا وہ ذمہ داریاں جو اصل میں شادی کی ذمہ داریاں وہ اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں. آپ نے کتاب پڑھی ہوگی شاید, جان گرے کی بک ہے مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر. آف کورس. تو وہ دیکھیں, اس کا کانسیپٹ بھی یہ کہ بیسیکلی ہم, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میلز یا فیمیلز جو ہیں ان کو, میلز کو کوئی فیمیلز والی رسپانسبلٹیز لے لینی چاہیے یا فیمیلز کو میلز والی رسپانسبلٹیز لے لینی چاہیے. دیکھیے ہم اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں اور اپنا پورشن ہی دیکھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا, اگر ہم بیٹیوں کو بھی یہ بتائیں, ان کی بھی یہ تربیت کریں کہ جیسے ہم گھروں میں ماں باپ ہیں یا ہماری فیملیز ہیں ویسے ہی وہ فیملیز بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح بہت زیادہ ضروری ہے بوائز کو یا میلز کو یا میل چائلڈ کو, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لڑکوں کو جا کے سمجھائیں, بھائی آپ نے میل چائلڈ کی تربیت شروع کرنی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا کہ اٹس ناٹ دا رسپانسبلٹی آف فیمیل, وہ کچن میں صرف وہی جا سکتی ہے اور اپنا کپ اور گلاس وہی اٹھا سکتی ہے.
مطلب آپ میل چائلڈ کو بھی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. یعنی میلز آر ٹو بی پروٹیکٹیڈ. میلز کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے جو ہے فیملی پروٹیکشن دینی ہے, فیملی کو کنٹرول کرنا ہے, فیملی کی فیڈنگ کرنی ہے, فیملی کی ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اسی طرح سے فیمیلز کی جو ساری تربیت ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فیمیلز جو ہیں دے رول از ویری امپورٹنٹ فیملی کی. انہوں نے ان کی نرشمنٹ کرنی ہے, ان کو لو دینا ہے, ان کو کیئر کرنی ہے, ان کو مطلب ساری جو اس طرح کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں یا ان کی جذباتی ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے پوری کرنی ہے. تو اگر یہ چیزیں ہم اپنے بچوں میں انٹیگریٹ کر دیں, انہیں سمجھا پائیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ بچے آپ وہ نہیں کریں گے جو آپ انہیں کہہ رہے ہیں, بچے وہ کریں گے جو آپ انہیں کر کے دکھا رہے ہیں, جو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھا, اپنی سوسائٹی میں کرتے ہوئے دیکھا. تو ماں باپ کا رول بہت زیادہ ہے, جو میں پہلے بھی بات کہی تھی کہ ہماری سوسائٹی کا رول, ہمارے پیرنٹس کا رول بہت زیادہ ہے نئی نسل کو یہ سمجھانے میں, بتانے میں کہ تم لوگوں نے اس رشتے کو نبھانا کیسے, اس تعلق کو نبھانا کیسے. لیکن یہ چیز بھی بہت ضروری ہے خدارا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اختیار آ گیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بچی آپ کے گھر آ گئی ہے, تو آپ اس کے اوپر اس طرح سے اختیار نہ بن جائیں, با اختیار نہ ہو جائیں کہ اب اس کی ساری زندگی میں اس کی سانس لینا بھی جو ہے نا وہ بھی ہمارے کنٹرول میں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, لگ رہا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ گھٹن کے طریقے سے اس چیز کو رکھا گیا ہے, اور وہ جیسے بتا رہی تھی, ایکسپلین کر رہی تھی کہ بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے, بیٹی بہت سمجھدار ہے, یہ ہے وہ, لیکن وہ کیا کرے کہ اس کی فیملی پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے.